حدیث اور معتمم دارالعلوم اسلامیہ مولانا حامد الحق صاحب، مولانا کاشف الحق صاحب، میرے عزیز بھتیجے اور اسامہ اور خزیمہ اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سن 1956 سے لے کر آج 2018 تک 62 سال کی مدت ہے، اور اس طویل مدت میں کتنی بار دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کٹک اللہ تعالیٰ نے سعادت حاضری کی سعادت عطا فرمائی، اس کی تعداد مجھے یاد نہیں کہ کتنی مرتبہ یہاں پر حاضری ہے، اور ہر حاضری کے موقع پر ہمارے سب کے بزرگ حضرت مولانا شاہ نذیر مولانا عبدالحق صاحب قدس اللہ تعالی وسلم یہ شفقت فرماتے تھے کہ طلباء کرام سے کچھ بات کرنے کا حکم دیا ہے، اور بعد میں میرے انتہائی مقرر اور وہیں حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، جن کو آج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے دل کرتا ہے، ان کا بھی معمول تھا کہ جب بھی میری حاضری ہوتی تو مجھے حکم دیتے کچھ طلبا کا خطاب، تو نہ جانے کتنی بار اس درسگاہ میں اللہ تعالیٰ نے طلبا سے بات کرنے کا موقع تھا۔ لیکن آج جب مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ سے خطاب کروں تو میری زبان اور میرا ذہن ایسا لگتا ہے کہ بند ہو چکا ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی طرف سے کیا کہوں۔ اس سے پہلے بارہا یہاں اسی ہال میں اس طرح مجھے آپ حضرات سے بات کرنے کا موقع ملا تو میرے برابر حضرت مولانا سمیع الحق صاحب تشریف فرما ہوتے تھے، اور ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے ماضی کی یادوں کو تازہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ دو محبت کرنے والے ہمیشہ ایک ساتھ جدا نہیں ہوتے، بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے محبوب کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میرے لیے ہر کام میں پیش رو بنایا۔ درس نظامی سے فارغ ہوئے، وہ الحق کا اجرا کیا، مجھ سے پہلے انہوں نے
تشدد اور شدت پسندی الحق سے ذریعہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے میں بھی ان کو میرا پیشوا بنا دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا وہ مقام عطا فرمایا. میں سوچتا تھا کہ آج کی دنیا میں اگر کوئی شخص کسی پر حملہ کرتا ہے، قاتلانہ حملہ کرتا ہے، تو عام طور پر اس میں گولیوں کا استعمال ہوتا ہے، بارود کا استعمال. لیکن سلوک کے ہو جانے کے بعد میں کچھ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے دل میں شہادت کا جو جذبہ اور کی طلب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا بھی وہ طریقہ عطا فرمایا جو ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام کے اندر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح شہید کیے گئے، اور پتہ نہیں کتنے ہمارے اسلاف اسی طریقے شہید کیے، ورنہ آج گولیوں سے، رائفلوں سے اور بموں سے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شاید یہ سنت بھی اسلاف کی عطا فرمائی کہ ان کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ آج سے ہمارا کلیمہ پڑھتا ہے. ان کی مجلس میں یا ایک تحریر میں ان کا جو مقام تھا وہ ان کے سوالے ان کی زندگی میں مرتب کی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے جانشین ان کی حیات و خدمات کو مزید تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس طرح پیش کریں گے جو ہم سب کے لیے مثال راہ انشاءاللہ. لیکن میں ایک بات آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ میرے پاس مجھے الفاظ نہیں مل رہے، مجھے اسلوب نہیں مل رہا، مجھے مضامین نہیں مل رہے کہ کیا بات کہوں. لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کی بنیادی اساس وہ اخلاص للہ ہے، کہ آدمی جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر کرے، شہرت اور جاہ پسندی سے محفوظ رہے، اور اپنی خواہشات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر قربان کرے. ماننا حضرت مولانا سمیع صاحب اللہ تعالیٰ کو درجات پر فرمائے. آخری بار جب میری حاضری ہوئی تو میں ان کے گھر پر گیا، ضرورت پیش آئی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ اور ان کے کمرے میں ان کی خوابگاہ میں جانے کا اتفاق ہوا. تو کس سادگی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے. اگر چاہتے تو اپنے لیے خزانے جمع کرتے. انہوں نے اپنی زندگی کو ٹیسٹ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اسی کو ان کو عافیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا کام لیے میں خود اس کا عینی گواہ ہوں. بعض کاموں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی رفاقت کی بھی سعادت عطا فرمائی. جب 1973 کا دستور بن رہا تھا تو اس وقت دستور کا جو مسودہ پیش ہوا تھا اس کی ترمیمات کے لیے حضرت مولانا مشرف صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس وقت اسمبلی کے ممبر تھے. تو اصل میں تحریک تو مولانا سمیع صاحب کی تھی، لیکن حضرت والا نے مجھے حکم دیا کہ تم یہاں آؤ اور مل کر
اس دستور کے اندر ترمیمات تیار کرو. تو میں نے مولانا صاحب صاحب کو اس وقت لکھا تھا کہ یہ آپ نے اچھی تقریب پہلے ملاقات پیدا کی. چنانچہ میں یہاں آیا اور ایک اچھے دراز تک ہم ساتھ مل کر کام کرتے رہے، ترجمات مرتب کرتے رہے. حضرت کی طرف سے وہ ترجمات پیش ہوئی. اس وقت انہوں نے جو ترجمات تیار کی تھیں ان میں سے بعض منظور بھی ہوئی اور بہت سی رد بھی ہوئی. لیکن پاکستان کے کو اسلامی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ان کی جدوجہد اس وقت سے جاری تھی، بلکہ اس سے پہلے سے جاری تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کسی قدر مجھے ان کی حفاظت نہ فرمائی. ختم نبوت کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ نے سن 1974 میں یہ تحریک ختم نبوت شروع ہوئی اور اس وقت ضرورت پیش آئی کہ قادیانیوں کے مدعیوں کے مقابلے میں کوئی بیان مسلمانوں کی طرف سے تیار کیا جائے، تو حضرت مولانا سید یوسف النوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب کو اور مجھے ناکارہ کو اس خدمت کے لیے طلب کیا. تو مدتوں کئی ہفتے ہم ایک ساتھ رہے اور اس خدمت کے ذریعے اللہ نے مجھے ان کی رفاقت کی سعادت فرمائی. اور نہ جانے اس 62 سال کے دور میں اتنے واقعات ہیں، کتنے ہمارے درمیان بے تکلفی کے مراسم ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہی خوش مزاج اور بڑا شگفتہ مزاج بنایا تھا. ان کی ہر محفل اس سے زعفران ہوا کرتی تھی. اور مجھے جب میں یہاں آ رہا تھا راستے میں تو ذہن میں واقعات کی فہرست کر رہی تھی کہ کس طرح ہم علاقوں میں ایک ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں ایک تو دفاع پاکستان کونسل کے ذریعے پاکستان کے دفاع کی عظیم خدمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن اس سے بھی زیادہ عظیم خدمت وہ تھی جو وہ آخر وقت تک جس میں مشغول رہے، یعنی تفسیر قرآن کریم. اور اگرچہ وہ 2 پارے آخر کے 2 پارے شاید مکمل نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 28 پارے ان کے مکمل ہوئے. اور مجھے اس موقع پر اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے. حضرت والا میرے والد ماجد معاشر قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے اور اس طرح لکھ رہے تھے کہ عمر کا آخری زمانہ تھا اور بیمار بھی تھے. عام طور سے پلنگ پر ہی رہتے تھے اور وہیں تفسیر لکھتے تھے. اسی دوران ان کو دل کا شدید دورہ ہوا. اس وقت تک وہ سورہ حمیم السجدہ تک پہنچے تھے اور جب دل کا شدید دورہ ہوا تو انہوں نے مجھے وصیت فرمائی کہ اگر میں یہ پورا نہ کر سکا تو باقی حصہ تم پورا کرنا. تو اس موقع پر ایک جملہ والد صاحب نے فرمایا کہ پہلے مجھے جب کوئی موت کا خیال آتا تھا تو یہ تمنا ہوتی تھی کہ موت کچھ اور آگے بڑھ جائے اس حد تک کہ میں قرآن کریم کی تکمیل کروں، تفسیر کی تکمیل کروں. لیکن بعد میں فرمانے لگے کہ بعد میں
قرآن تکمیل کرنے کی چیز نہیں ہے، زندگی اس میں ختم کرنے کی چیز ہے۔ قرآن ختم ہونے کی چیز نہیں ہے، زندگی قرآن میں ختم ہونے کی چیز ہے۔ اس لیے اگر مجھے اس کی تکمیل سے پہلے میری موت آ جائے تو مجھے کوئی صدمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ الحمدللہ میں نے زندگی اس میں ختم کر دی۔ تو یہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بھی توفیق عطا فرمائی، تفسیر لکھی اور اسی تفسیر میں اپنی زندگی ختم کر دی۔ یہ شہادت کا مرتبہ، شہادت کی سنت والی شہادت، سنت اسلاف والی شہادت، اور تفسیر قرآن لکھتے ہوئے اس میں زندگی ختم کی۔ اور مجھے بتا رہے تھے میرے عزیز بھتیجے کہ جب دل کا دورہ ان کو ہوا تھا تو اس وقت میں جب ذرا کچھ کسی قدر طبیعت سازگار ہوتی تھی تو وہ تفسیر لکھنے میں پھر بھی مشغول ہو جاتی تھی، مسودہ منگوا کر اس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ میرے والد والد میں نے اسی طرح دیکھا، جب ذرا فرصت ہوتی تو قرآن کریم کی تفسیر میں مشغول ہو جاتے تھے کہ تفسیر میں اور قرآن کریم میں زندگی ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز طالب علموں، دنیا تو آنی جانی ہے، کسی شخص کو بھی دنیا جانا ہے، اور ہر ایک کا وقت مقرر ہے، وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ لہذا جو بھی دنیا سے رخصت ہو، ہمارے پاس اس مشیت کے حکم کے آگے سر جھکانے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب اس مومنوں کے لیے ایک عجیب تسلی کا سامان رکھا ہے۔ جو شخص یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا کوئی عزیز اگر رخصت ہو جائے تو اس کے بعد تسلی کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے تسلی کے سامان پیدا فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں ایک مومن کا یہ ایمان ہے کہ اس کی جدائی دائمی جدائی نہیں ہے، یہ عارضی جدائی۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے تو وہاں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، اس میں کبھی جدائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ معنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم یہ جدائی ہماری آخری جدائی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم ایمان و عمل صالح کے ساتھ رخصت ہوں تو وہاں کی انشاءاللہ وہ ملاقاتیں، اس کے آگے یہاں کی ملاقاتیں ایک درجے جو وہاں اللہ تعالیٰ کرنا ہے۔ اللہ سرور متقابلین، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا۔ تو یہ ایک تسلی کا سامان کہ بھائی جیسے کوئی سفر پر جاتا ہے تو لمبے سفر پر چلا جاتا ہے، اس جو جدائی کی مدت ہے اس کا بھی پتہ نہیں کتنی ہے، سال ہے، 2 سال ہے، 6 مہینے ہے، 1 مہینہ ہے، کچھ پتہ نہیں، کتنی جلدی ہو سکتی ہے، دیر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر یہ جدائی ختم ہو رہی ہے۔ پھر اس جدائی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کے ساتھ تعلق کرنے کے جو راستے رکھے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس جدائی کے اندر بھی ہمارا رب ان کے ساتھ برقرار ہے۔ یہ سارے ثواب کے ذریعے، دعائے مغفرت کے ذریعے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی وفات یافتہ شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے یا اِسائے ثواب کرتا ہے تو فرشتے اس کے اِسائے ثواب کو ایک تحفے کی شکل میں اس کے پاس لے جا کر پیش کرتے ہیں کہ یہ بڑا شخص نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں
तोपों के पैकेट हम भेज सकते हैं, उसके लिए रास्ता हमारा कायम है। तीसरे ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक बहुत बड़ा रास्ता ये रखा है कि उनके हसनात के जो नक्शे कदम हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक अता फरमाए। तो हमारे लिए एक अजीम मिसाल राह भी है, एक अजीम रास्ता भी है, एक अजीम चराग भी है जो अल्लाह ताला ने हमें उनके नक्शे कदम की सूरत में अता फरमाया। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, बस हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए कि ये जिंदगी चंद्रोदा है और इसमें अगर हम अपने अमाल को दुरुस्त करते हैं, इखलास पैदा करते हैं और दीन के लिए जो काम हो वो दीन की अल्लाह ताला की रजा के लिए हो, तो इंशाअल्लाह ये सदमा आरज़ी सदमा है और उसके बाद एक ऐसी खुशी आने वाली है जिसके कभी खत्म नहीं होने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जैसा मैंने पहले कोई बात करने के लिए, लेकिन ये बुजुर्गों से सुनी हुई चंद बातें मैंने अर्ज कर दी हैं। मैं दिल से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाए और उनके वरसा और उनके जानशीनों को अल्लाह तबारक व तआला उनका मिशन और उनकी जिद्दोजहद को मज़ीद आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और दारुल हक़ानिया को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियात अता फरमाए और आपस में खीर और शकर होकर काम करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि उनके आबा व अजदाद की रूहें खुश हों और इस मरकज़ दीन से इस्लाम की रोशनी चार कामी आलम तक पहुँचे और फैले। हदीस की इजाज़त तलबा को भी और बनात के शोबे में भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो भी आपको सुन रही है, जो साथ ही हज़रत की कब्र के साथ वाक़ है। तो ये दोनों को भी फरमाइश है कि मैं हदीस की इजाज़त बच्चियों को और बच्चों को दौरे हदीस के तलबा को और तालिबात को इजाज़त दूँ। सच्ची बात तो यह है कि मैं इसका मुसाफिर मेहमानों को भी मरली साहब फरमा रहे थे। तो मैं इसका अच्छी बात है कि अहल तो नहीं, लेकिन ताकि हुक्म के लिए साहब भी हमेशा जब मैं हाजिर होता था तो ये फरमाइश किया करते थे। तो मैं इस फरमाइश की तामील के लिए आप सब हज़रात के सामने पहले मैं हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया या हदीस और रहमा पढ़ता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरी फरमाइश की इजाज़त। हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया मैं पढ़ता हूँ। हदसनी शेख मोहम्मद यासीन अल-बादानी रहमहुल्लाह ताला व शेख मोहम्मद हसन अल-मशार अल-मक्की अल-मालिकी रहमहुल्लाह ताला व शेख الناخبي رحمه الله تعالى كلهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي وهذا التسلسل ينتهي إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. यह हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया है। मैं अपने साथियों को इसकी इजाज़त देता हूँ और इसके अलावा मुझे जो मजलियात की इजाज़तें मुख्तलिफ हज़रात शुयूख से हासिल हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के और अरब ममालिक के, उन तमाम मरवियात की मैं आप हज़रात को इजाज़त देता हूँ और उनकी असानीद का मजमूआ इंशाअल्लाह करीब शाया होने वाला है, आप तक पहुँच जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको
حدیث مبارک کی برکتوں سے خیر یاب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهم إنك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو مغفرت فرما یا اللہ حضرت مولانا سمیع الابصار رحمہ اللہ تعالی کو درجات عالیہ عطا فرما یا اللہ جنت میں اپنے مقامات قرب سے ان کو نواز دے یا اللہ ہر طرح کے آپ کی رحمتیں اے اللہ ان کو اس رحمتوں میں ڈھانپ لے یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے انہوں نے جو زندگی یہاں پر گزاری اس سے 1000 درجہ بہتر زندگی اس کو وہاں پر عطا فرما یا اللہ 1000 درجہ کیا لاکھ درجہ کیا کروڑ درجہ کیا یا اللہ لا بے انتہا یا اللہ اپنی شان کے مطابق یا اللہ ان کو درجات عالیہ عطا فرما وہاں کی راحت ہے مسرت عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ان کے درجات کو بلند فرما کر ہر پیمان ترقی درجات عطا فرما یا اللہ ہم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما یا اللہ انہوں نے جو خدمات دین کی اور علم کی اور دین جدوجہد کی جو خدمات انجام دی ہیں اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اے اللہ ان کے نقوش قدم پر ان کے طریقہ کار پر اور اللہ ان کے اخلاص کے مطابق یا اللہ ہمیں بھی خدمت کی توفیق عطا فرما اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما یا اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما یا اللہ ہمیں اپنی رضا کامل عطا فرما اخلاص کامل عطا فرما اور اے اللہ اپنے دین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرما اے اللہ اسی دین کے اندر کام کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں زندہ رکھ اور اسی پر ہمیں موت بھی عطا فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں کو اپنے رضا کامل کے مطابق ڈھال دے اللہم یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امن المستجیرین یا مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا و رحیمہا ارحمنا برحمتک تغنینا بها عن رحمت من سواک یا اللہ دارالعلوم حقانیہ کو یا اللہ اس نے جو عظیم خدمات انجام دی ہیں علم دین اور علم کی جو خدمات انجام دی ہیں یا اللہ ان سے مزید ترقی عطا فرما یا اللہ حضرت مولانا سمیع الابصار اور معذرت صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے جانشینوں کو یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے نواز کر یا اللہ ان کو ان خدمات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما ان کو اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کا فیض دنیا بھر تک ساری دنیا میں پھیلا دیجیے اور ہر طرح کے شر سے فتنے سے اور اللہ ہر طرح کے برائیوں سے اور ہاتھ دین کے حسد سے اور نظر بد سے اللہ کی عبادت فرمائیے یا اللہ جو منصوبے شروع کیے گئے تھے ہمارا سمیع الابصار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ پردہ غیب سے ان کی تکمیل فرما دیجیے یا اللہ جتنے کام التوا میں ہیں اے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے دوبارہ جاری فرما دیجیے اور اپنے رحمت کے مطابق یا اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لیجیے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا کامل عطا فرما دیجیے یا اللہ یا حاضرین تمام حاضرین و حاضرات کو تمام طلبہ و طالبات کو علم نافع عمل صالح عطا فرما یا اللہ اپنے دین کا سچا خادم ان کو بنا یا اللہ ان کو اپنے دین کا سچا خادم بنا دیجیے اخلاص اور صدق کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام حاضرین و حاضرات کے دلوں میں یا اللہ جو مقاصد ہیں نیک مقاصد ہیں یا حاجات ہیں
یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے، یا اللہ کسی بلائی سے محروم نہ فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے نواز دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين۔